آپ ہیں بولے سارے نبی مل کے بولے نا ذرا ابھی تو ماشاءاللہ شروعات ہے ماحول بن جائے میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں اور خواجہ چشتیاں خواجہ چشتیاں پیر میرے علی آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں ملک ارض و سما کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نذرانہ عقیدت اور گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی عزت و تکریم کے لائق میری عزیز بزرگوں میری ملت کے نوجوان ساتھیوں بالخصوص ہماری اس خوبصورت مسجد کے سرپرست اعلیٰ میری مراد قبلہ الحاج چودھری محمد ظہور اصغر صاحب انتہائی عزتوں کے لائق آپ کی اس خوبصورت مسجد کے متولی جناب قبلہ چودھری محمد تاشفین عامر صاحب انتہائی عزتوں کے لائق انتہائی کرم فرما علماء کے ساتھ بے حد پیار کرنے والے میرے محسن انتہائی محترم و محتشم قبلہ حاجی قذافی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش بھی کروں گا کہ آپ اندر تشریف لے کے آئیں ڈیوٹی لگی ٹھیک درود نزدیک صاحب بزرگ و دوستوں مالک کائنات کا کروڑ ہاں شکریہ عظیم اس رب کائنات نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کے اوپر اپنی کرم کی برسات کرتے ہوئے ماہ رمضان المعظم کے اندر آخری جمعہ مبارک کی پاک گھڑیاں اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمائی ملک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملک کائنات ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے اللہ پاک اس عظیم ماہ کے تصدق سے ہم سب کی زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے ہماری خوشبختی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے اردل عزیز امام اور آپ کے خوبصورت استاذ محترم جناب قاضی محمد سعید صاحب آپ تشریف لے کے آئے آپ کے ساتھ آپ کے فرزند بھی تشریف لے کے آئے ہیں آپ کو بھی ہم دل کیا تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں عزیزان گرامی کا وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا ہے چند ایک معروضات اللہ کے قرآن کو اور نبی کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آج جمعۃ الوداع کے موقع پر اس عظیم رات کے حوالے سے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں جو رات رب کائنات الحمدللہ ثم الحمدللہ کل ہمیں دے رہا ہے عزیزان اکرامی کا دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس رات کو پا کے ہمیں اپنی عبادات کے اندر وہ مقدس رات گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے
ایک سوال بھی ہوا ہے اور سوال کیا کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں اگر یہاں آپ کو جواب نہ دے سکا تو انشاءاللہ اگلے جمعے اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا۔ سوال یہ ہوگا جی کہ آپ نے پچھلے جمعے مولا علی کی شان بیان کی ہے۔ ان کا جی الحمدللہ، کیونکہ میرا جو اشارہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بھی ماننے والے، ہم حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ سوال یہ ہوا ہے کہ ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے والد گرامی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں سینئر ایڈوکیٹ صاحب کی تشریف فرمائے، اور میں آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ یہ جواب ابھی نہیں، اس کا جواب میں نے سٹارٹنگ میں نہیں دینا، کیونکہ جب جمع غفیر لگ جائے گا تو ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ سنی جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس انداز میں بیان کرتے ہیں، اور کس طرح مولا علی کے والد گرامی کو دل و جان سے بڑھ کے چاہتے بھی ہیں اور آپ سے پیار بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی آپ صاحب ایمان نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن انشاءاللہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پہلی صف سے لے کر اینڈ تک آپ لوگ کھڑے ہو کے مجھے داد دیں گے۔ دیکھیں نا، سوال کرنا آپ کا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی فضل اور کرم کے ساتھ کل ہمارا قرآن بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں، کبھی اس چیز کے اوپر میں نے فخر کو مانڈ نہیں کیا ہے، لیکن فخر اس بات پہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں اور بڑا خوبصورت سنا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ ریالامون تعالامون، نہیں، 10 منٹ فالتو لگ جائیں، لیکن جو پیچھے کھڑے ان کو سمجھ آئے کہ اگلا بندہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو الحمدللہ کل ہم نے اس کی بھی تکمیل کرنی ہے۔ اللہ پاک جنہوں نے سنا، اللہ رب العالمین ان کو سننے کا اجر عطا فرمائے، میں نے سنایا، اللہ مجھے سنانے کا اجر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 30ویں پارے کی سورہ قدر کی پہلی 3 آیات بینات، جن کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں، بولو نا، نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں، چاہے مدودی صاحب ہوں، کوئی بھی مفسر، کوئی بھی محدث، آپ جس کی بھی تفسیر کو اٹھاؤ گے، ہر ایک نے اس کا ترجمہ یہ کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، جبکہ اس آیہ کریمہ کے اندر لفظ قرآن موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ترجمہ یہ کرتے ہیں نا، لیکن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لفظ قرآن ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے نا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیکن لفظ قرآن نہیں بیچ میں موجود، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا ترجمہ اس لیے یہ کیا جاتا ہے کہ انزلناہو کی جو ضمیر ہے یہ اشارہ قرآن کی طرف کر رہی ہے، انزلناہو کی جو ضمیر ہے یہ اشارہ قرآن کی طرف کر رہی ہے۔ کیوں؟ کہ لیلۃ القدر کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یاد رکھیں میں ذمہ داری سے اپنی گفتگو کا میں الحمدللہ ذمہ دار بھی ہوں، تورات نازل ہوئی تو رمضان میں، انجیل نازل ہوئی رمضان میں، زبور نازل ہوئی، بولو نا، زبور نازل ہوئی رمضان میں،
لیکن اللہ نے الحمدللہ سے لے کر والناس تک کسی بھی پارے کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے زبور کو رمضان میں نازل کیا، انجیل کو رمضان میں نازل کیا، ہم نے زبور کو رمضان میں نازل کیا، لیکن باری جب قرآن کی آئی تو مولا نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ یا اللہ باقی کتابیں بھی رمضان میں آئیں، ان کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ فرمایا ذکر اس لیے نہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے نبی کے غلام کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ لیلۃ القدر کے اندر جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل بھی ہو سکتی ہے، وہ زبور بھی ہو سکتی ہے، وہ تورات بھی ہو سکتی ہے۔ ذکر اس لیے نہیں کیا کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس نزول سے مراد انجیل ہے، اس نزول سے مراد زبور ہے، اس نزول سے مراد ارے زبور اور انجیل ہے، تورات ہے۔ فرمایا رمضان کے اندر قرآن کا ذکر کر کے، قرآن کے اندر قرآن کا ذکر کر کے دنیا والوں کو بتلا دیا کہ عزت والی رات میں جس کتاب کو میں نے نازل کیا اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر جس کو رب کائنات نے 1000 مہینوں سے افضل بنایا۔ کتنے ہزار مہینوں سے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک، سوال بھی رب خود کر رہا ہے، وما ادراک، تمہیں کیا معلوم؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے سوال بھی رب نے خود کیا، اللہ جانتا تھا، رب کو تو پتہ ہے نا، وہ رب ہی نہیں جس کو دنیا والوں کی خبر نہ ہو، اللہ کو خبر نہ تھا، یار کے غلام جواب نہیں دے سکیں گے تو اللہ نے سوال بھی خود کیا، جواب بھی خود دیا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کیوں بنایا؟ جی جواب آتا ہے جی قرآن کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟